نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ سورۃ القصص کا آخری واقعہ جو ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ٹھہراؤ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور وہ دو خواتین جب گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ اس طرح ایک بڑا ایماندار اور طاقتور آدمی، تو آپ اس کو اجرت کے اوپر رکھ سے۔ اب ایماندار اور طاقتور کیسے ایک ہی لمحے میں معلوم ہوا انہیں؟ وہ اس طرح کہ طاقتور تو اس طرح کہ وہ جو کنویں کے اوپر ڈھکن تھا وہ کئی افراد مل کے سائڈ پہ کرتے تھے، کیونکہ ڈھکن اس لیے دیا جاتا تھا پرانے کنویں پہ کہ کوئی جانور بیچ میں نہ گر جائے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے سائڈ پہ کر دیا۔ اور دوسرا امانت دار اس طرح کہ وہ ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یعنی دیکھا بھی نہیں انہوں نے۔ تو یہ بھی جو آنکھ کی امانت رکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو رکھ لیجیے۔ اب وہ کس قدر حیا والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جب وہ ایک عورت آئیں اپنے باپ کے حکم پہ ان کو بلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا تمشی علی استحیاء، گویا حیا ایک سواری ہے اور وہ اس کے اوپر سوار ہو کے آ رہی، یعنی جو حیا کے تمام چیزیں تھیں ساری کی ساری اس خاتون میں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ تو یہ ماؤں بہنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو بھی حیا کے ساتھ رہے گی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر باقی رکھے گا۔ اور ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ کاروبار کرتے وقت جب کبھی بھی کوئی بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ دو خصلتیں رکھیں کہ وہ امانت دار ہو اور صاحب علم ہو، جس کام کے لیے اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کو وہ آتا بھی ہو۔ محض رشتہ داری، قربت، تعلق، سفارش کو بنیاد نہ ہو، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت کے اندر بہت سی باتوں میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بات سمجھائی کہ تمہارے جو باطل معبود ہیں یہ تو بالکل ہی بیکار چیزیں ہیں۔ اب وہ مثال کیا ہے کہ آپ نے کبھی مکڑی کا جالا دیکھا ہوگا، بالکل باریک سا ہوتا ہے، یعنی ریزسٹنس فری ہوتا ہے، آپ ہلکا سا ہاتھ کریں تو وہ ساتھ ہی آپ کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ کے آگے چلا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ باطل معبود بالکل ایسے ہی سہارے ہیں کہ جس طرح آپ کسی چیز سے بچنے کے لیے، کسی خرابی سے، دشمن سے بچنے کے لیے کیا آپ پسند کریں گے کہ کوئی مکڑی کا جالا سامنے صرف بنا دیا جائے، یا اس کی محفوظ مقام کے اوپر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو بچائے؟ تو یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے جو جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں یہ تو بالکل بیت العنکبوت ہیں۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی کے گھر ہیں صرف۔ جیسے وہ کسی کو بچا نہیں سکتے ایسے یہ بھی کسی کو بچا نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ طاقتور ہے جس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، انسان بنایا، سب کچھ طاقتور، ہوائیں چلائیں، ہر چیز کی، یہ تو اللہ طاقتور ہے، اس کو پکارا کرو۔ کبھی اس کام کے لیے اس کے پاس چل جاتے، اس کام کے لیے اس کے پاس چل جاتے، اس کام کے لیے اس کے پاس چلے جاتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ رزق کے لیے جاتے ہو، تنگی دور کرنے کے لیے جاتے ہو، تو ان نے کیا رزق دینا، کیا صحت دینی ہے؟ اس وقت یہ کدھر تھے کہ جس وقت انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہو رہا تھا، تخلیق ہو رہا تھا، اس وقت سب کچھ کس نے دیا تھا؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تھا نا۔ تو اگر اب آنکھ خراب ہو گئی یا پیٹ خراب ہو گیا، اب کوئی بیماری آ گئی، تو اب کیوں نہیں اللہ شفا دے سکتا؟ اب اللہ شفا دے گا۔
اسی طرح جو اللہ وہاں پر رزق پہنچا رہا ہے ماں کے ذریعے، اور پھر باہر آنے کے بعد بھی ماں کے ذریعے بغیر بچے کو کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ تو جو اللہ اس وقت اس کو رزق پہنچا رہا ہے، تو جب فیکٹری عطا کر دی، جب دکان دے دی، جب جاب دے دی، اس وقت رزق میں کوئی کمی ہوئی تو کیا اب اللہ نہیں عطا فرما سکتا؟ کیا اس کے اختیارات معطل ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے برے لوگ گزرے ہیں، ان برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ 4 طریقوں سے بڑے بڑے عذاب آئے ہیں۔ فرمایا کہ جب کسی قوم کو ہم نے ہلاک کیا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ پہلا جو ہلاک کرنے کا طریقہ تھا، فرمایا کہ ہم نے تیز ہوائیں بھیج دی، جیسے قوم عاد کا تذکرہ گزرا ہے کہ وہاں پر 7 لیال و 8 ایام، وہ اتنے طاقتور تھے، ہوا اس قدر تیز چلی کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن تیز ہوائی چلتی رہی اور وہ قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے کہ ان کو ایک چیخ نے آ لیا۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو زمین کے اندر ہم نے دھنسا دیے پکڑ کے۔ کون دھنسایا؟ قارون کو دھنسایا، کہتا تھا اتنا مال و دولت ہے، مجھے کہاں سے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھنسا دیا۔ مجھے وہ ایک حدیث یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا جبے کبے پہن کے جا رہا ہے، اور بڑی خطرناک بات ہے، وہ صفت ہم لوگوں میں بہت زیادہ آ چکی ہے۔ یہ جو اس کا ازار ہے وہ نیچے تھا اس کے ٹخنوں سے، تکبر کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھنسانا شروع کیا ہے اور قیامت تک وہ نیچے دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی کبھی اس قسم کا عذاب دے دیتے ہیں، اور کئی قومیں جو ہیں، وہ قوم لوط جو ہے جعل عالیہا سافلہا، ایسے ہی پکڑ کے سارے کے سارے نیچے زمین پہ کر دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض ایسے کہ جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ آل فرعون غرق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غلطیاں کرنے کے اوپر غرق ہوئی۔ تو یہ 4 طریقے ہیں اس کے کہ جو کسی بھی قوم کو تباہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد سورۃ روم ہے، یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو عذراء کرم نماز کو قائم رکھیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا، ایک آدمی رات کی نماز پڑھتا ہے، تہجد، جو تہجد پڑھتا ہے 5 تو پہلے ہی پڑھتا ہے، وہ کہا کہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ یعنی شکایت لگائی نا کہ یہ کڑی تہجد ہے، تہجد پڑھ کے تو سویرے چوری کر لی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کون سی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ نماز پڑھتا رہے نا بندہ تو آہستہ آہستہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اوور نائٹ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اچانک کوئی پلٹی نہیں کھاتی انسان کے اندر، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اچانک یہ ساری زندگی تبدیل ہو جائے، وہ متواتر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح سانس لیتے ہیں، روز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ملتے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر یہ کام نہ ہو تو کہتے ہیں مردہ ہے۔ اسی طرح روح مردہ ہوتی ہے جو روز قرآن نہیں سمجھتے۔ روزانہ تھوڑا بہت سنتے رہیں، پڑھتے رہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ساری خرابیاں دور فرما دیں گے انسان کے اندر۔ سورۃ الروم کے اندر ایک واقعہ آیا، یہ واقعے کے جو وقت ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو 40 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اس کے تقریباً 6 سال بعد، قریباً 6 سال ہو گئے تھے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ اس وقت بھی 2 بڑی ریاستیں تھیں، 2 بڑی سپر پاور تھیں، جیسے آج بھی ہے امریکہ ہے اور دوسری طرف پہلے روس تھا اور اب چائنا ابھر رہا ہے۔ اسی طرح وہاں پر پہلے روم تھا، روم ایک عیسائی اسٹیٹ تھی، امپائر، اور دوسری طرف جو ہے وہ فارس تھا۔ یہ ایران کا جو علاقہ ہے یہ زیادہ تر وہ فارس کے اندر آتا تھا۔
اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ امر ہے کہ یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ آپس میں ہی ہر وقت لڑتے رہتے تھے. ان کی کالونیز بنی ہوئی تھی اور روم کے بہت سارے کالونیز تھیں, کچھ اس کی یہاں ریاستیں, کچھ یہاں پہ کچھ یہاں پہ. اسی طرح فارس نے بھی ایسے ہی قبضہ کیا ہوا تھا. جو روم والے لوگ تھے وہ عیسائی لوگ تھے اور خدا کا تصور تھا, چاہے کہ ان کے 3 خداؤں کا تصور ہے, لیکن بہرحال خدا کا تصور تھا اور آخرت کا بھی تصور تھا کہ اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. جبکہ ایران کے یعنی جو پرانا نام اس کا فارس تھا, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آگ پرست تھے. ان کے اندر نہ آخرت کا تصور تھا, نہ کسی ایک سپر نیچرل بینگ خدا کا کوئی تصور پایا جاتا تھا. اس وجہ سے اب 6 سال ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. مکہ کے اندر نہ ایک عجیب سی ٹسل کسی کیفیت ہے. اب مشرکین مکہ جو ہیں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں. جس وقت ان کے پاس خبر آتی ہے کہ ایران یعنی فارس اور روم کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس میں فارس غالب آتا ہے, وہ ان کو مار رہا ہے رومیوں کو, تو یہ مسلمانوں پہ مزید تشدد کرتے کہ دیکھو جس طرح وہ سپر پاور کو ختم کر دیا ہے تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو, ایسے ہی ہم لوگ تمہیں بھی مار دیں گے. اب یہ بات ہوئی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو گیا, لیکن یاد رکھو کچھ دیر گزرے گی کہ روم غالب آ جائے گا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا فی بضع سنین. بضع کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک کے لیے. اب 3 سے لے کے کوئی بھی چیز آ جائے 9 تک کے لیے تو اس کو بضع کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے تن و تشنیع کرتے ہوئے کہا دیکھو جی آپ کے جو دوست ہیں ان کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے بات, تو اب تو کوئی ذریعہ ہی نہیں رہے گا. ابھی بھی مانو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جی وہ روم غالب آئے گا, اب تو ان سے ساری چیزیں چھینی جا رہی ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں, کہنے لگے کہ جو کہہ دیا ہے وہ اسی طرح ہوگا. انہوں نے کہا شرط لگا لو. ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا شرط لگا لو. انہوں نے کہا لگا لو شرط. انہوں نے کہا کوئی درمیانی سی مدت طے کر لیتے ہیں درمیان میں. 3 سے 9 کے درمیان انہوں نے کہا جی 5-6 سال مدت طے کر لیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں 5-6 سال کے اندر آپ کے نبی نے جو پریڈکشن کی ہے, پیشین گوئی کی ہے کہ روم غالب آئے گا, آپ کو ان پہ اعتبار ہے نا, تو ہمیں ان اسباب پہ اعتبار ہے. دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں کہ ہم سچے ہیں. شرط لگ گئی. تو اب وہ 5-6 سال گزر گئے تو روم غالب ہی نہیں آیا. جب وہ غالب نہیں آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرط کے پیسے ادا کرنے پڑے. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر بضع کا ہے, تو بضع کے لیے آخری حد تک جب اللہ تعالیٰ نے بضع بول دیا ہے تو اس کا مطلب 9 تک بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو یہ ہوگا ہی ہوگا. وہی ہوا. اللہ کی شان دیکھیں کہ 7 سال بعد یعنی مکے کے اندر 7 سال اور رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ 7 سال کے بعد ہجرت کر کے کدھر چلے گئے؟ مدینہ پاک چلے گئے. 2 سال بعد ایک جنگ ہوئی جو مشرکین مکہ سے ہوئی, جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. جس دن غزوہ بدر ہوا اس دن اللہ نے روم کو بھی فتح عطا فرما دی. یہ ہوتی ہے پیشی کو قرآن کہہ دے نا, وہ ہوتا ہی ہوتا ہے, اسباب نظر آئیں یا نہ نظر آئیں. تو یہ ایک واقعہ اس کے اندر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بیویوں کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے. اب بیویوں کے لیے, خواتین کے لیے بالخصوص ہے میری مائیں بہنوں کے لیے, کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ سکون کا سبب بنے. سکون کا سبب اس وقت بنتا ہے کہ جس وقت خامن کے پاس جتنے پیسے ہوں اس کے اندر گزارا کیا جائے. اس کو سوچ لیں. خواہشیں تو دیکھیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں. خواہش میں کیا ختم ہو سکتا ہے؟ خواہش تو صرف ایک موقع پہ جا کے ختم ہوتی ہے, بس ہو جاتی ہے. جب ہم جنت میں جائیں گے اس وقت ہماری بس ہو جائے گی, کیونکہ جو سوچیں گے سامنے حاصل ہو جائے گا. تو دنیا کے اندر تو آزمائشیں ہیں, تو اتنے سوالات اور اتنی باتیں, اتنی چیزیں طلب کی جائیں کہ جتنی کوئی پورا کر سکتا ہو, اور جو کوئی پورا نہ کر سکتا ہو تو اتنی چیزیں طلب نہ کی جائیں. تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ جو بیویاں تمہارے لیے سکون کے لیے ہیں. تو سکون اس وقت میسر آئے گا کہ جب تان و تشنیع نہیں ہوگا. آپ کے بھائی نے یہ کہا, آپ کی بہن نے یہ کہا, آپ کے ماں باپ نے یہ کہا, بھئی اس کی جگہ جملہ تبدیل کر رہے ہیں, کہیں یہ بھی میرے بہن بھائی ہیں, ان کی وجہ سے یہ کم از کم کوئی جملہ ہی تبدیل ہونا شروع ہو جائے, پھر ہر وقت کی تان و تشنیع سے باز آ جائے, تو پھر یہ گھر سکون بن جائے گا. یہ سکون نہیں ہوتا
اسی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر قرار نہیں پکڑتے، تھکے سارا دن کے بزنس کے بعد پھر دوستوں کے ساتھ مل کے باہر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، گھر کے اندر ان کو سکون میسر نہیں آتا۔ تو لہٰذا گھر کے اندر گھر کو جنت بنا کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو مختلف زبانیں ہیں یہ نا تمہاری کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، جو انگریزی بول لیتا ہے نا 4 لفظ اچھے ہیں تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی پڑھا لکھا آدمی ہے۔ یہ زبان جو ہے یہ تو اپنے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، یہ صوتی اظہار ہے صرف، اس کے اندر فضیلت تو نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے رنگ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی ہے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ کیسا تھا؟ کبھی پتہ لگا ہے؟ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے رنگ کا پتہ ہے؟ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ وہ کیسا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے متعلق پتہ ہے؟ ایک جو ہے گہرا گندمی ہے اور ایک جو ہے وہ سرخی مائل ہے، ایک جو ہے وہ بالکل سفید، سرخ و سفید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح نبیوں کے رنگ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ فضیلت والی کون سی بات ہوگی؟ یہ فضیلت والی بات نہیں ہوتی۔ یہ رنگ اور زبانیں یہ فضیلت والی بات نہیں ہے کہ جس کو 4 لفظ انگریزی کے آ جائیں، چائنیز کے آ جائیں، جاپنیز کے آ جائیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے کاروبار میں کام آتا ہے، آپ کے مختلف لوگوں سے ملنے جلنے میں کام آتا ہے، سہولت ہے صرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آوازیں ہیں یہ ان کو الفاظ کا جامع جو انسان کے لیے پہنایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہی قسم کی آواز میں یہاں پہ اور مطلب ہے، وہاں پہ اور مطلب ہے۔ ایک لفظ بال ہے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بچے، بال بچے۔ اور یہی اگر آپ اردو میں آ جائیں تو یہ سر کے بال ہو جاتے ہیں۔ یہی لفظ جو ہے جب آپ انگریزی کے اندر آ جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گیند بن جاتا ہے۔ اور یہی آپ عربی زبان میں آ جائیں، اور جیسے آتا ہے نا کہ جب الحمدللہ کہیں کس وقت کہتے ہیں؟ جب چھینک آتی ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ۔ اور اس کے بعد چھینک آتی ہے جسے وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہاں لفظ ہے بال۔ تو یہ خیالات کے لیے، تو اس وجہ سے ہر زبان میں ایک ہی ساؤنڈ کا مطلب چینج ہے۔ فرمائیں یہ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، ان پہ غور کرو کہ ساؤنڈ وہی ہے، یہاں پہ اس کا مطلب اور ہے، وہاں اور ہے، وہاں اور ہے، وہاں اور ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے، جو سورۃ لقمان کے اندر ایک آیت ہے جو ہماری معاشرتی معاملات اور ہماری خوشیوں کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ان کے لیے ایسے لوگ کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیا لفظ ہے؟ لہو الحدیث، ان کے لیے عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لہو، قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ دیا، کہا لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اب دیکھ لیں ہماری کوئی خوشی ایسی ہو جو گانے کے بغیر ہو، کوئی خوشی ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں قرآن مجید سے ثابت کریں یہ گانا حرام ہے، یہ نظر آ گیا، آیت ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کہیں نا انہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اگر صحابی کو سمجھ نہیں آئی نا تو پھر کیا سمجھایا کس نے اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نا، تو کتنی بڑی بات چلی جائے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے میں ناکام ہو گئے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی صحابی نے اور اس لفظ کی مخالفت نہیں کی تھی، آپ نے یہ مطلب یہ سمجھا ہے، ایسے تو نہیں ہے، نہیں، سارے خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے مراد گانا بجانا۔ تو جو یہ کرتا ہے اس کو کتنی بڑا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستحلون الحر والحریر والخمر والمعاذب، 4 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے جو حرام چیزیں ہیں لوگ اس کو حلال سمجھ کے کریں گے۔ کون کون سی؟ ان میں سے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعاذب، میوزیکل انسٹرومنٹس۔ کتنا ثواب کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، ان کی نعت پڑھنا۔ نعت کے اندر آئے کہ نہیں میوزیکل انسٹرومنٹ؟ آئے نا یہاں پہ؟ اچھا، اور پھر ہر نیکی کا کام وہ ہو یا نہ ہو اس کے اندر آلات موسیقی لانا ضروری ہے۔ اور اس قدر جاہل قوم ہے۔ ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تو جہالت کی آپ انتہا دیکھ کے کہتے ہیں جی یہ تو بالکل جائز ہے۔ میں نے کہا کیسے جائز ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا بھی قرآن مجید میں تو یہ لہو الحدیث یہ ہے، تو ان کے لیے تو عذاب علیم کا لفظ آ رہا ہے، تو کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا، کہتے ہیں دیکھو جی حضرت داؤد علیہ السلام جب تورات زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ایسے جھوم اٹھتے ہیں، تو وہ موسیقی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔
خوبصورت اللہ کی کتاب جس زمانے میں جو نازل ہوئی ہو اس کو خوبصورت انداز سے پڑھنا کون سی موسیقی ہے؟ موسیقی کہاں سے نکلتی ہے؟ موسیقی ان آلات سے نکلتی ہے، اور وہ آلات اس قدر برے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے ہیں، آپ نے بانسری کی آواز سنی تو ایسے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کو کہیں سے بدبو آتی ہے تو آپ کی یہ جو سمیل سینس ہوتی ہے، یہ ناک ہوتی ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایسے بند کر لیتے ہیں کہ یہاں سے اندر داخل نہ ہو۔ تو آواز کہاں سے داخل ہوتی ہے حضرات؟ یہاں سے داخل ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بری لگی کہ اس کو ہی ایسے بند کر لیا پکڑ کے۔ یہ کون سا جائز ہوگی؟ فرمایا قیامت سے پہلے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کو حلال کہہ کے کریں گے، تو یہ حلال حلول کوئی نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام تو کم از کم سمجھ لے، کہیں وہ نہ ہو کہ وہ علامت قیامت ہم پوری قوم پوری کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے چند باتیں کی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ طلب کرتے کہتے ہیں جی ہماری اولادوں کے بارے میں کیا قرآن نصیحت کرتا ہے، کیسے تربیت کرے؟ تو اس کے اندر تربیت کی چند باتیں ذکر کی۔ کہا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قاری صاحب کو دے دیتے ہیں بچہ، کہتے ہیں جی اس کو سمجھائیں۔ گھر میں کوئی بزرگ آتا ہے نا، کہتے ہیں جی انہوں سمجھاؤ، اس کو جگہ جگہ پڑھتے ہیں، جگہ جگہ وہ بچے کو ذلیل کر رہے ہیں، اور بچے میں ایسی نفرت پھر باپ اور ماں اور بڑوں کے خلاف آ جاتی ہے کہ وہ پھر ان کی بات نہیں سنتا، وہ سب کی سنتا، اس کی نہیں سنتا۔ جبکہ لقمان علیہ السلام کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو خود سمجھا رہے ہیں۔ ذرائع کرم لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل نہ کریں، سارا دن تنگ کرتے، سارا دن اس کو ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں میں تو اب اس کو کچھ کہتے نہیں ہوں۔ بھئی آپ کیا نہیں کہتے؟ سارا کچھ تو کہہ دیا۔ جو کوئی مہمان آتا ہے، نوجوان دیکھیں وہ غلطی کر رہا ہے، خرابی کر رہا ہے، آپ ہر بندے کے سامنے اس کی خرابی کا اظہار کریں گے تو وہ نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جبکہ لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَعِظُ، وہ خود نصیحت کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں کہہ رہے انہوں سمجھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور نام کوئی نہیں ڈالا الٹا سیدھا، یا بنیا، یہ میں پہلے بھی وضاحت کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیار سے بلایا، یہ لقمان علیہ السلام بھی پیار سے بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلی تربیت ہے توحید کی۔ ہم نے سب سے پہلی تربیت اے فار ایپل بنا دیا پکڑ کے، بس زبان سکھائیں لیکن ایسے تو نہ کریں کہ جو اس کی توحید میں خلل آ رہا۔ ابتدا میں وائٹ بورڈ دیکھا نا آپ نے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو چیز لکھیں گے وہ سخت کندہ ہو جائے گی مستقل۔ تو انسان کا جو دماغ ہے وہ بھی بالکل ابتدا میں صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پہ توحید پہلے لکھیں۔ اس کو ہر بات کے بارے میں کچھ سمجھانے کی اتنی ضرورت نہیں، اس کو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹے یہ جو آپ غلط کریں گے تو میں تو یہاں نہیں بھی ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اتنی چیزیں مضبوط ہو جائیں گی کہ وہ پھر اللہ کو یاد کرے گا۔ ایک کام کرنے سے پہلے یار یہ تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح اس کے دل میں ایک خیال آئے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے کہا بیٹے نماز قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے، صبر کرنا ہے، اور جب زمین پہ چلتے ہو تو تکبر سے کوئی نہیں چلنا۔ اور ایک نصیحت جو ہماری اولادوں کو ہمیں کرنی ہے وہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ دیکھیں نا اس کو خد کہتے ہیں، یہ اپنا چہرے کا جو سائڈ ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے ایسے لوگوں سے ادھر نہیں کرنا۔ یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو نہ ملنے والی قوم ہوتی ہے نا، یعنی آپ کسی سے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان سے آپ سلام لیں نا تو وہ ہاتھ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا بڑی گرم جوشی سے ملاتے ہیں اور آپ کی طرف چہرہ بھی کرتے ہیں، مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے سلام لیں تو یہ دیکھیں ایسے ابھی سلام، ایسے لگتا ہے جیسے تولیے سے ہم ہاتھ صاف کر رہے ہیں، سلام تو کم کوئی بھی نہیں لے رہے، اور اس کی طرف آپ دیکھ کے بات کر رہے ہیں نا تو وہ ادھر منہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کو کہا کہ یہ کام نہ کرنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے آپ نے رخ کوئی نہیں پھیرنا، ان کی طرف دیکھنا ہے، مسکرانا ہے، اچھے طریقے سے ملنا ہے۔ یہ معاشرہ ایسے ہی چلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں اور سارے آپ کو تو سلام کریں تو آپ بیٹا سلام ہی کسی سے نہ کریں، اور مل کے خوش ہو کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہے۔ جب ہمیں کام ہو تو مسکراہٹ آ جائے، اور جب کام نہ ہو تو مسکراہٹ نہ، ایسے نہیں۔ افشوا السلام وتطعموا الطعام، کہ کھانا بھی کھلاؤ اور سلام بھی اچھی طرح لو۔ اس کے بعد سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، انسان کی تخلیق ہے، زمین کی تخلیق ہے، آسمان کی تخلیق ہے۔ انسان کے اندر بتایا کہ انسان میں کچھ منکرین ہوں گے، جو آخرت کے منکرین ہیں ان کے عذابات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھ کے اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر ایک خوبصورت جنت کے متعلق بات بتائی۔ مجھے تو یہ بات
بات اتنی پیاری لگتی ہے. جنت کے حوالے سے بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں کہ بھئی جنت میں ایسے بھی ہوگا ایسے بھی ہوگا. سورہ رحمان اور سورۃ واقعہ کے اندر ذکر کریں گے انشاءاللہ جنت کتنی پیاری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. اتنا کچھ بتا دیا ہے نا, اتنا کچھ بتانے کے باوجود بھی تمہارا تصور بھی نہیں جا سکتا. اور وہاں پہ وہ کچھ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے محبت سے وہاں پہ جمع کر دے. ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں, کچھ باتیں کر رہے ہوں, وہاں پہ صحابہ سے ملاقات ہو رہی ہو, وہ باقی انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہو, اللہ کا دیدار ہو رہا ہو, سکون ہی سکون ہوگا. وہاں پہ کوئی مشقت نہیں ہوگی. تو یہ اصول ہے کہ مشقت کے بعد آسانی ہے. اگر وہ آسانی لینی ہے تو زندگی کے اندر اس کی مشقت لینی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمایا کہ جب آپ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ تھک جائیں تو پھر آپ جو ہے, جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ تھک جائیں. یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے, جب آپ فارغ ہو جائیں, دوبارہ سمجھیے, جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ تھک جائیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ اور آتی بھی علم نشرہ کے اندر, یہ آیت بھی آتی ہے سب کو. مطلب یہ ہے کہ جب آپ سارے کاموں سے, جو سارے دن کے کام ہیں, آپ کی اتنی حیثیت ہے, ریاست کے امیر ہیں, سربراہ ہیں, سپہ سالار ہیں, آپ نے تجارت کو سب کچھ دیکھنا ہے, اتنی تھکاوٹ, اتنے کام ہیں, ازواج مطہرات کی تعداد بھی زیادہ. تو جس وقت آپ ان کی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں, فرمایا اب تھک جائیں. کیا مطلب؟ تھوڑی دیر آرام کر کے رات کو تہجد پڑھیں. تو تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہوتی ہے. اس تھکاوٹ کے بعد جو ہے وہ آسانی ملے گی جس کے متعلق یہ بات ذکر کی جا رہی ہے. اور سورۃ الاحزاب ہے, اس کے اندر دو بری رسومات جو ہیں وہ مشہور تھیں, یعنی وہاں پہ بالکل چلتی آ رہی تھیں. ان میں ایک رسم یہ تھی کہ بیوی کو ماں کہہ دینا. یہ 28ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی, تو اس میں صرف مختصر یہ سمجھ لیں کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو وہ ماں بن نہیں جاتی, اس کا کفارہ ہے. وہ سارا واقعہ انشاءاللہ وہاں ذکر کر دوں گا. دوسری چیز یہاں پہ تفصیل سے ذکر ہے, اور وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ہم بھی لے پالے کر لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی ایک بچے کو زید بن حارثہ کے متعلق کہا کہ آج کے بعد اس کو زید بن حارثہ کوئی نہیں کہے گا, سارے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بنا لیا. اب بتائیے کہ زبان کون دے رہا ہے؟ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان دے رہے ہیں نا کہ یہ آج سے کیا ہے, میرا بیٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں. کس کو نفی کر رہے ہیں؟ اللہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اور وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, فرمایا کہ یہ ان کے جو اصل باپ ہیں انہی کے ناموں سے ان کو پکارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی نے کہا, اے میرے مولا کہ میں تو نبی ہوں اور میں نے کہا تھا, مجھے تو نے امام الانبیاء بھی بنا دیا, تو میں نے یہ زبان دی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کا ریورسل اللہ تو فرما رہا ہے. کہا ٹھیک ہے, جو اللہ نے فرما دیا کافی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. جب ہمیں کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے, جب اللہ کا حکم آ جائے اس کو مان لینا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جس وقت کوئی بندہ آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے اور کسی کے پاس کوئی بچہ نہ ہو تو دو خرابیاں پیدا کر کے چلے جاتے ہیں. ایک, بیٹھ جاتے ہیں اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں, اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے. جب وہ بلا لیتے ہیں پھر اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ادھر رشتہ ادھر نہ کر دو, ادھر رشتہ ادھر نہ کر دو, ادھر رشتہ ادھر نہ کر دو, اے میری آخری خواہش ہے. کم از کم اسلام کے مطابق ان بچوں سے تو پوچھ لو. آپ کی آخری خواہش کا احترام بجا ہے, آپ بڑے قیمتی ہیں, آپ کی زندگی کے ساتھ برکت ہے. حدیث ہے انما البرکۃ مع اکابرکم, تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت بندے کو دی ہوئی ہے, اس لڑکی کو دی ہوئی ہے, اس سے تو کم از کم پوچھ لیں. اجازت تو اللہ دے رہے ہیں نا. اس وجہ سے کبھی زندگی میں ایسے رشتے طے کر کے مت جائیں کہ جس کے بعد نفرت ہے, وہ دونوں آپس میں ساری زندگی نفرت. اگر کہیں کہیں کامیاب ہو جائے وہ کامیابی کی مثال یاد رہتی ہے, لیکن جب ہم اسلام کے اصل مزاج سے نکلتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے خیر نہیں ملتی. دوسری خرابی ہوتی ہے, بیٹی کے پاس اولاد نہیں ہے, ایک بیٹے کے پاس اولاد نہیں ہے, یا بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے, تو کہہ دیتے ہیں کہ اے جڑا بھی بیٹا ہے نا اے انہوں دے دیو. بھائی کیوں دے دیں بھائی, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا اور آپ اس کو اس کے ماں باپ سے محروم کر رہے ہیں, کیوں دے دیں آپ کو؟ پھر چھوٹے ہوتے اس کو دے دیتے, شفقت سے محروم ہو رہا ہے وہ بچہ.
وراثت خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ یہ جو پردوں کے احکامات یہ خراب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پردے کے احکام خراب ہوتے ہیں نا۔ مطلب ایک بچہ یہاں پہ جا کے پل رہا ہے، وہ پھر اپنے بھائی کے پاس چلا گیا، وہ تو اس کا چاچا ہو گیا، کوئی چلا گیا چاچے کے پاس، تائے کے پاس، وہی بچہ جب بڑا ہوگا، چاچی تو غیر محرم ہے نا، جب وہ بڑا ہو گیا تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ غیر محرم ہے۔ کہتے ہیں جی رضاعت کروا لیں تو پھر تو وہ بیٹا بن جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رضاعت جو ہے وہ اصل اولاد ہوئے بغیر نہیں ہوتی، اور جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فیڈ بھی ساتھ دیتے ہیں، تو جب بچہ ہی نہیں تھا ہوا تو فیڈ کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رضاعت بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کئی احکامات، نکاح کے مسائل متاثر، پردے کے مسائل متاثر، وراثت کے مسائل متاثر، براہ راست سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4-5 جو ہے یہ سیدھی سیدھی ہے کہ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اس کو بتاتے ہی نہیں ہے۔ اب اس کو وراثت نہ یہاں سے ملتی ہے نہ وہاں سے ملتی ہے، یا پھر یہاں سے بھی مل جاتی ہے وہاں سے مل جاتی ہے، یا اس کا حق آئے گا یا اس کا حق آئے گا۔ تو خدمت کروائیے، بتائیے کہ بھائی اس کی بیٹا یہ آپ نے خدمت کرنی ہے، ان کی اگر بیٹا نہیں ہے تو آپ نے بیٹا بن کے بیٹا نہیں بیٹا بن کے رہنا ہے، بیٹا ہو نہیں گیا تو خدمت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے خصائص ذکر کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ 4 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، وہ جب سورۃ محمد آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کی تفصیل ذکر کر دیں گے۔ تو یہاں پر نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا۔ 97 کے قریب آیات وہ ہیں جو اشارتاً کہا گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ شاہدن ارسلناک شاہدن و مبشرا و نذیرا، آپ گواہ بھی ہیں کہ یہ جو کرتوت کیے جا رہے تھے مشرکین مکہ کے، آپ گواہ ہیں، آپ نے دیکھ کے بتانا بھی ہے کل قیامت کے دن، اور پھر آپ جو ہیں وہ مبشر ہیں، یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے ہیں، برے اعمال کرنے والوں کے اوپر آپ نکیر کرنے والے ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، آپ اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں، آپ روشن چراغ کے مانند بھی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ذکر کی کہ سب کے لیے تو 4 ایک وقت میں نکاح جائز ہے، آپ کے لیے 5واں بھی جائز ہے، اور وہ 5واں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے حکم دے دیا، فرمایا زوجنا، کہا یہ جو آپ کا منہ بولا بیٹا تھا زید، یہی واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا۔ تو انہوں نے جس وقت اپنی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، وہ وقت ختم ہو گیا عدت کا، تو اب دنیا میں کسی نے نکاح نہیں پڑھایا، اللہ نے فرمایا زوجنا کا، ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ 5واں ہے، فرمایا کہ یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے ایک وقت میں۔ اور آخری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، یہ واقعہ ہے، انشاءاللہ کل ہی اس واقعے کو کر لیں گے، وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ادب و احترام ازواج مطہرات کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے وہ ادب و احترام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو مائیں کہا گیا، یہ ہماری ماں ہے۔ جب کئی بڑے بڑے میں نے علماء کو سنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سٹیٹس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو خواتین ہیں وہ بالخصوص جو ہے وہ ان کو، اور سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدہ آسیہ علیہ السلام، ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی انہیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔